کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو بھی فیصلہ کریں اس میں خیر ہی خیر نصیب ہو، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں وہ پورا ہو، کاروبار شروع کریں وہ کامیابی کی بلندیوں پر پہنچے، دنیا کے تمام جائز معاملات میں آپ کو کامیابی ملے، کسی کام کو کرنے میں جو مضر اثرات یا نقصانات ہیں ان سے حفاظت رہے، غرض ہر موڑ پر آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تو یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے، نہ صرف طریقہ بلکہ استخارہ کیسے کرتے ہیں، اس کا مسنون و مستحب طریقہ کیا ہے، اس میں کی جانے والی غلطیوں سے کیسے بچے جائے، اس پر بھی آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ آج ہم آپ کو استخارہ کرنے کے قابل بنا دیں گے اور آپ خود گھر پر بغیر کسی پریشانی کا سامنا کیے آسانی سے کر سکیں گے۔ اگر آپ استخارے کا مکمل و مسنون طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں۔ ویڈیو پوری دیکھنے سے آپ کو استخارے کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی نہیں رہے گی اور نہ ہی کسی سے استخارہ کروانے کی نوبت رہے گی۔ یہ ویڈیو کئی حصوں میں منقسم ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حصہ اول ہے جس میں آپ استخارے کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیوز بہت زیادہ اہم ہیں، ان کی اہمیت آپ کو ویڈیوز آنے پر بخوبی معلوم ہو جائیں گی۔ آج کی ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ مشکل اور ٹیکنیکل الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا ہے، جس قدر ممکن ہوا الفاظ کو جامع، مختصر، سادہ اور آسان رکھا ہے، یعنی یہ ویڈیو بالکل ایک عام فہم انداز میں بنائی گئی ہے۔ اگر کوئی معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو تو وہ بغیر کسی مشکل کا سامنا کیے استخارہ کا مقصد، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور حکمتیں آسانی سے سمجھ کر اس کی برکات سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ انسان سنت نبوی سے جتنا دور ہو اتنا ہی بدعات اور گمراہیوں میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، اسلام کی سادہ اور آسان تعلیمات کے بارے میں بخوبی اس کا مشاہدہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ زندگی کے جس گوشے میں بھی سنت طریقے کو چھوڑا گیا وہاں خرابیوں نے جنم لیا، پھر وہ آسان کام مشکل اور زحمت بن گیا اور اسے پورا کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت استخارے کے ساتھ بھی اسی قسم کا معاملہ ہوتا جا رہا ہے۔ استخارے کا طریقہ حدیث نبوی میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن عوام میں استخارے کا آسان اور مسنون عمل شعبدہ بازی اور جادو کی سی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ استخارہ کیا ہے، اس کی حقیقت اور مقصد کیا ہے، استخارہ کب کرنا چاہیے، استخارہ خود کرنا چاہیے یا کسی سے کروانا چاہیے، اور استخارے کے لیے کیا کوئی خاص وقت مقرر ہے، ان سب کے بارے میں اس ویڈیو میں حدیث نبوی اور حضرات علماء کرام کی تشریحات کی مدد سے تمام معلومات آپ تک پہنچاؤں گا۔ ساتھ ہی استخارے سے متعلق آج مختلف قسم کی جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس ویڈیو میں ان کی بھی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ کسی کو استخارے کی بابت کوئی مشکل درپیش نہ رہے۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارے کی باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ استخارہ کرنا سعادت مندی ہے اور نہ کرنا یا اسے ترک کر دینا محرومی کی علامت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ استخارے کا اہتمام کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور استخارے کے بعد مشورے کا اہتمام کرنے والے کو کبھی شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل کرنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، لہٰذا ہر کام جو شرعاً جائز ہو اس سے پہلے یہ عمل ضرور کر لیجئے۔ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خیر طلب کرنا، یعنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس کام میں اللہ سے خیر، بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا۔ اس کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ ایسا معاملہ جس کے دونوں پہلو شرعاً جائز ہیں، یعنی شرعاً آپ اسے اختیار بھی کر سکتے ہیں اور ترک بھی کر سکتے ہیں، لیکن انجام کار فائدہ اسے اختیار کرنے میں ہے یا ترک کرنے میں، اس کے بارے میں آپ کو تردد ہے، آپ شک و شبہ میں ہے، اپنی عقل کی روشنی میں آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کروں یا نہ کروں، اور آپ کا دل اس طرف مائل بھی ہو رہا ہے، آپ اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر نکال بھی نہیں سکتے، گویا کیفیت اس طرح بنی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ پس نتائج کے اعتبار سے دونوں پہلوؤں میں صاحب معاملے کے حق میں خیر کس میں ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی التجا کرنا ہے۔ استخارے کے عمل کو یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی خبر مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ موقع کی مناسبت سے آگے اس کی تفصیل بیان کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہر کام سے پہلے اہمیت کے ساتھ استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حدیث شریف کے الفاظ پر غور فرمائیے، یہ صحیح بخاری میں 1162 نمبر پر درج ہے، جس کا مفہوم ہے
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب کوئی یہاں معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد مخصوص دعا پڑھے۔ استخارے کی دعا کیا ہے، کیسے پڑھتے ہیں، اس کی نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں، اور اس نماز کا مکمل طریقہ کار کیا ہے، نیز استخارہ کتنے دنوں تک کرنا چاہیے، اس کے بعد وہ کام جس کے لیے استخارہ کیا ہے کیا وہ کیا جائے گا یا نہیں، اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا، اور کیا تو کیا ہوگا، یہ آنے والی اقساط میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استخارے کا چھوڑ دینا اور نہ کرنا انسان کے لیے بدبختی اور بدنصیبی میں شمار ہوتا ہے، یعنی انسان کی سعادت مندی اور نیک بختی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ استخارے کو چھوڑ بیٹھے۔ یعنی انسان کی سعادت مندی اور نیک بختی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ استخارے کو چھوڑ بیٹھے۔ انسان کے لیے خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس کے بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو اس کو کبھی شرمندگی یا پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا یا میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ جو کام کیا وہ مشورے کے بعد کیا، اور اگر نہیں کیا تو مشورے کے بعد نہیں کیا، اس وجہ سے وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا، مطلب اس کا یہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی ہوگی، چاہے کسی موقع پر اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس خیال کے آنے کے باوجود کامیابی اسی شخص کو عطا ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہے۔ اسی طرح جو شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ کبھی پچھتائے گا نہیں، اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر وہ کام خراب بھی ہو گیا تو اس کے دل میں اس بات کی تسلی ہوگی کہ میں نے یہ کام اپنی خودرائی اور اپنے بل بوتے پر نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے دوستوں اور بڑوں سے مشورے کے بعد کیا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، وہ جیسا چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا مشورہ دیا ہے کہ جب بھی کسی کام میں کشمکش ہو تو 2 کام کر لیا کرو، ایک استخارہ یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنا، دوسرے استشارہ یعنی مشورہ طلب کرنا۔ واضح ہو کہ استخارہ مسنونہ کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے ذمہ جو کام تھا وہ اس نے کر لیا اور اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کاملہ کے حوالے کر دیا۔ گویا استخارہ کرنے سے بندہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا۔ ظاہر ہے اگر کوئی انسان کسی تجربے کار، عاقل اور شریف شخص سے مشورہ کرنے جاتا ہے تو وہ شخص صحیح مشورہ ہی دیتا ہے اور اپنی مقدور کے مطابق اس کی اعانت بھی کرتا ہے۔ گویا استخارہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ سے مشورہ لینا ہے۔ اپنی درخواست استخارے کی شکل میں پیش کر دی۔ حق تعالیٰ سے بڑھ کر کون رحیم و کریم ہے، اس کا کرم بے نظیر ہے، علم کامل ہے اور قدرت بے عدیل ہے۔ اب جو صورت انسان کے حق میں مفید ہوگی حق تعالیٰ اس کی توفیق دے گا، اس کی رہنمائی فرمائے گا، پھر نہ سوچنے کی ضرورت، نہ خواب میں نظر آنے کی حاجت۔ جو اس کے حق میں بہتر ہو وہی ہوگا، چاہے اس کے علم میں اس کی بھلائی آئے یا نہ آئے، اطمینان و سکون فی الحال حاصل ہو یا نہ ہو، ہوگا وہی جس میں خیر اور بہتری ہو۔ یہ ہے استخارہ مسنونہ کا مطلوب۔ اسی لیے پوری امت کے لیے تا قیامت یہ دستور العمل چھوڑا گیا ہے۔ استخارہ ایک ایسا مبارک عمل ہے جو کسی بھی کام میں پائے جانے والے شر و شرور اور نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ استخارے کا مسنون طریقہ کیا ہے یہ آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ کافی وضاحت طلب ہے۔ یہاں بیان کرنے کو تو کر دوں مگر ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، آپ کے لیے دیکھنا دشوار ہو سکتی ہے، اس لیے نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، اگر اس پر آپ کا اچھا رسپانس ملا تو ان ٹاپکس پر ویڈیوز آنے میں دیر نہیں ہوگی۔